अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज़ करेंगे। अपने पहले क्वेश्चन जी नाज़रीन, आज का पहला क्वेश्चन शामिल करते हैं। मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने का और शादी होने वाली है। ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं कि मुझे आगे पढ़ाएं। मेरे पापा मामा तो राज़ी हैं। मेरे ड्रीम्स पूरे करने के लिए पापा ने कहा कि अगर पहले से पता होता तो इंगेजमेंट ही नहीं करते। अब हम इंगेजमेंट तोड़ भी नहीं सकते। आप बताएं प्लीज़। तो इनको मैंने फ़ौरी रिस्पॉन्ड भी किया है। पहले तो मैंने इनसे पूछा कि आप लड़की हैं या लड़का। इसलिए मैंने पूछा कि अगर ये लड़का है तो फिर तो ये फ़ौरी तौर पे स्टैंड ले सकते हैं कि ये अपनी तालीम मुकम्मल करें, साथ साथ और शादी भी कर सकते हैं। जबकि लड़की हैं तो ज़ाहिर है फिर हस्बैंड पे डिपेंड करता है, इन लॉज़ पे डिपेंड करता है कि वो इजाज़त देते हैं कि नहीं। इनको मैंने बताया कि आपको इस्तिखारा करना चाहिए, अल्लाह के सपुर्द हो जाएगा फिर मामला। इस्तिखारा का भी बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। नाज़रीन, इस्तिखारा का मतलब आम तौर पे ये लिया जाता है कि ख्वाब आएगा, उसमें चीज़ें जो होंगी वही हमारे साथ होगा। ऐसा नहीं है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक दुआ करेंगे, जिस दुआ में आप अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि या अल्लाह, जो मेरे लिए दुनिया और आखिरत में भला है वो मुझे अता कर, वो मेरे लिए हो जाए, और जो नहीं है मेरे लिए दुनिया और आखिरत के लिहाज से बेहतर, उसे मुझसे और मुझे उससे दूर कर दें। तो ये एक तरह से अल्लाह के सपुर्द करने वाली बात होती है। उसके बाद आपको बिंदास बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया। फिर चाहे वो डिसमिस हो जाए डॉक्टरी, फिर चाहे वो शादी हो जाए, जो भी होगा वो आपके हक में बेहतर होगा। आपको साबिर रह के उस चीज़ का इंतज़ार करना होगा जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपके लिए रखी हुई है। जी नाज़रीन, इनको मैंने कुछ और भी बताया। मैंने इनसे कहा कि फिर आप ये भी आपको देखना होगा, एक तो इस्तिखारा करना है, दूसरा ये देखना है कि आप में पोटेंशियल है, मार्क्स वगैरह आपके कितने हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल नालायक सी स्टूडेंट हैं और आप का ख्वाब है डॉक्टर बनना और दरमियान में शादी है और आप शादी से डॉक्टरी को तरजीह दे रहे हैं और पल्ले जो है आपके कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ भी मानी रखती है कि आपका पोटेंशियल क्या है। सिर्फ सपना ही है डॉक्टरी का या कुछ करके भी दिखा रहे हैं। जी, इनसे मैंने कहा कि बात बन जाएगी डॉक्टरी की या नहीं? क्या नज़र आता है? अगर तो एकदम ज़बरदस्त चांसेस हैं, तो आप कायल करवाएँ पेरेंट्स के थ्रू कि आफ्टर मेडिकल एजुकेशन मैं शादी करूँगी या करूँगा। आप इस्तिखारा कर चुके हैं होंगे, ज़ाहिर है आपके इस्तिखारे के बायस आपको रिलैक्स रहना होगा। फिर आपकी बलाओं से, चाहे रिश्ता टूट जाए, चाहे शादी हो, चाहे डॉक्टरी हो, हर चीज़ में आपकी बेहतरी होगी। इनको मैंने कुछ फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया था, वो भी शामिल करते हैं। इस्तिखारा करेंगे आप। इस्तिखारा का मतलब है एक दुआ। इस्तिखारा का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ख्वाब आएगा। इस्तिखारा, कुछ लोग कहते हैं इस्तिखारा अच्छा नहीं निकला, इस्तिखारा हक में नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इस्तिखारा जस्ट एक दुआ है कि आपने 2 नफ़ल पढ़े, आपने दुआ की, और उस दुआ का मफ़हूम क्या होता है? उस दुआ का मफ़हूम होता है कि जो मेरे लिए दुनिया और आखिरत के लिहाज से बेहतर है वो मुझे अल्लाह ताला मेरे लिए आसान कर दें, और जो इस दुनिया और आखिरत के लिहाज से मेरे लिए अच्छा नहीं है उसे मुझसे और मुझे उससे दूर कर दीजिए, और जहाँ भी मेरे लिए खैर रखी है वो मुझे अनायत फरमाइए जल्द अज जल्द। ये है बेसिकली इस्तिखारा की दुआ का मफहूम और तर्जमा। तो इसमें ख्वाब आना ये वो नहीं है। इस्तिखारा के बाद जो भी मामलात हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई डिसमिस हो जाए, जो भी हो वो आपके हक में बेहतर होगा। अक्सर लोग सोचते हैं इस्तिखारा डबल माइंडेड कर देता है। नहीं, हरगिज नहीं। इस्तिखारा तो बल्कि बंदे का वसूक बढ़ाता है, बंदे को स्ट्रेंथेंड करता है कि जब मैंने अल्लाह ताला के यहाँ दरख्वास्त दे दी है, अब चाहे कुछ भी होगा वो मेरे हक में बेहतर होगा। वो चाहे डिसमिस हो जाए रिश्ता, चाहे वो डॉक्टरी डिसमिस हो जाए, कि आपको आपके लिए वो बेहतर होगा। आपको उसमें फिर भलाई खैर ढूंढनी है और उसकी तवक्को करनी है। ये नहीं सोचना कि मेरी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग हमेशा चीज़ें हों। आपकी ख्वाहिश डॉक्टरी है और आपका दिल फिर भी उधर ही लगा रहे, नहीं काश ये रिश्ता ना होता, ये ऐसा। ये काश अगर मगर ये सारा कुछ शैतान के रास्ते हैं, इससे बचना है आपने। जी नाज़रीन, ये लड़की अभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इनके लिए फिर मैंने इनको और एडवाइस की, इनको और मशवरा दिया, वो भी शामिल करते हैं। हरगिज़ इस चीज़ को ज़हन पे सवार नहीं करना
शादी भी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम और बड़ा फ़ैसला होता है। ये भी बर वक़्त करना ज़रूरी होता है। अगर तो वो लड़का वाक़ई बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, म्यारी है और ऐसा फ़ील होता है कि ये मिस करना बेहतर नहीं है, तो फिर तो डॉक्टरी क्या सारा कुछ कुर्बान है। ये लाइफ़ का एक बहुत बड़ा फ़ैसला और बहुत बड़ा हिस्सा है और ये फ़ैसला अगर बेहतर हो जाए ना, तो फिर स्टडीज़, डॉक्टरी ये वो कुछ मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ सोचनी है, अपने आप को समझाना है, अल्लाह ताला जो चाहेंगे वो तो होना ही है, तो मैं ख़्वाह-मख़्वाह ज़ोर ना लगाती रहूँ। मैं कहता होता हूँ, एक दरवाज़ा बंद हो रहा है और हम उस दरवाज़े में अल्लाह ताला वो दरवाज़ा हमारे लिए बंद कर रहा है और हमें तकलीफ़ क्यों होती है? हम उस दरवाज़े की तरफ भागते हैं, उसमें अपनी उँगली फंसा लेते हैं। तो वो दरवाज़ा अल्लाह ताला बंद करना चाह रहे होते हैं हमसे, तो हमें चाहिए कि अल्लाह की मंशा और रज़ा के मुताबिक बंद हो रहा दरवाज़ा तो होने दें। ठीक है, आपकी चाहत कुछ और थी, लेकिन सारी कुछ तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होना है, तो आपको सिर्फ़ कोशिश करनी है, दुआ करनी है। दुआएँ तकदीरें बदल देती हैं। जी नाज़रीन, दूसरा सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एक बात पूछनी है कि हम सब इंसान इतने परेशान क्यों रहते हैं? कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं मिलता जो अपनी ज़िंदगी से खुश हो। नाज़रीन, आप भी सोचते होंगे ऐसा, मैं भी सोचता हूँ। इसका जवाब तलाश करना चाहिए। इनको मैंने फ़ौरी रिस्पॉन्ड किया है। असल में इंसान को गलतफ़हमी हो जाती है कि वो इस इम्तिहान गाह को परमानेंट लाइफ़ समझकर गुज़ारने लगता है। हमें ये गलतफ़हमी हो जाती है कि मुझे इस दुनिया में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में सोचें तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ख़्वाह-मख़्वाह की हमने टेंशन्स पाली हुई हैं। जबकि ये सब तो खेल तमाशा है, यहाँ हमारा कुछ भी तो नहीं है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की है। इस ज़िंदगी में मोमिन के लिए खैर है, दोनों तरह से। तकलीफ़ पर सब्र करने से खैर हासिल होगी और खुशी, आसानी पर शुक्र करने से खैर हासिल होगी। जबकि जो इंसान सब्र का दामन छोड़ता है, जो अल्लाह से ही तौफ़ीक माँगते रहना चाहिए कि हमें सब्र दें, वो परेशान रहता है, जो सब्र नहीं करता और जो आसाइश और आसानी पर शुक्र नहीं बजा लाता। हम भूल जाते हैं, जैसे ही हमें नेमत मिलती है, तो हम भूल जाते हैं। समझता है कि मेरी परफ़ॉर्मेंस की बिना पर है। हर इंसान ये सोचता है कि मैंने अपनी अकल की वजह से ये सारा कुछ किया है। मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी इसलिए ये हुआ, जबकि ये सारा नसीब का खेल है। समझता है इंसान कि मेरी परफ़ॉर्मेंस के बिना पर ही ये सब हासिल हुआ है मुझे। वो भी फिर भटकता रहता है। ज़ाहिर है फिर अल्लाह ताला की तौफ़ीक नहीं मिलती। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है और यहाँ लोग सबको इम्प्रेस करने में क्यों लगे हैं? आपने भी नाज़रीन नोट किया होगा, हम सब इंक्लूडिंग मी दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और अल्लाह के लिए जीना और इंसानों के लिए जीना और अपने लिए जीना, इसमें क्या फ़र्क है? नाज़रीन, इनको मैंने छोटा-सा जवाब दिया है, वो भी शामिल करते हैं। अल्लाह के लिए जीना जो है ना, वो बड़ा ब्रॉड कैटेगरी है। यानी हम जिएँगे तो इधर इंसानों के साथ ही, लेकिन अल्लाह के लिए सारा कुछ करेंगे। मेरी किसी से दुश्मनी हो तो वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो, कि मैं उससे दुश्मनी अपनी ज़ाती मफ़ाद के लिए नहीं रख रहा, कि उसने मुझे बुरा कहा था इसलिए मैं दुश्मन, बल्कि अल्लाह के लिए से मुराद कि वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ़वर्ज़ी कर रहा है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। और किसी को दोस्त करना है तो वो भी अल्लाह के लिए करना है कि अल्लाह को ये चीज़ महबूब है कि जो दीन में आगे है या अच्छा है, उससे आप अच्छा सलूक करें, अखलाक से पेश आएँ। तो हर चीज़, आपकी लड़ाइयाँ, आपकी दोस्तियाँ, आपकी मोहब्बतें अल्लाह के लिए होनी चाहिए। जहाँ तक रही इम्प्रेस करने की बात, तो ये वाक़ई ठीक है कि लोगों को इम्प्रेस करते रहना और उसके चक्कर में अल्लाह के अहकाम की खिलाफ़वर्ज़ी होती रहे और बंदा आगे चलता जाए, ये ठीक नहीं है। मसलन हम शादी-ब्याह करते हैं, कितने फंक्शन और कितनी रसूमात लोगों का रांझा राज़ी करने के लिए की जाती है, कि लोग खुश हो जाएँ, लोग ये ना सोचें, लोग ये ना कह दें और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उसको हम पसे-पुश्त डाल देते हैं। जी नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? मैं मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ काला बामिया वाली से। सर उस दिन आपकी मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पर। तो सर इस तरह मेरे साथ मसला हो रहा है का तकरीबन 4-5 साल से ब्लड प्रेशर आ ही रहता है। कभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी होता है लेकिन हाथ पैर बिल्कुल यानी कि सुन हो जाते हैं, पसीना आ जाता है ठंडा पसीना और जिस्म कांपने लग जाता है और यानी कि डर लगता है ज़्यादातर मुझे यानी कि बल्ब जो होते हैं रात को
इससे डर लगता है, ऐसे लगता है कि बेबी मैं इस जगह से باہر بھی نہیں جا سکوں گا اور مر جاؤں گا، اور اس طرح کے خیالات بھی آتے ہیں. اور سر پیر یعنی کہ بالکل سونا جاتے ہیں، دماغ بھی سونا جاتا ہے، اور تقریباً یہ آدھا گھنٹے تک ہو جاتا ہے. یہ مجھے بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ جی، یہ سویئر قسم کی انگزائٹیز ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو سوشل فوبیاز بھی ہوں، اور دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہوا ہے. پراپر اسیسمنٹ ہوگی آپ کی، تو پھر ہم کوئی ڈائگنوزس کریں گے. لیکن بظاہر یہ چیزیں جو ہیں ساری کی ساری تشویش کی طرف جا رہی ہیں کہ آپ کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. انگزائٹیز میں ڈفرینٹ فوبیاز ہیں. ہو سکتا ہے یہ جنرلائزڈ انگزائٹی ہو، آپ نے چیزوں کو جنرلائز کر لیا ہو، بچپن میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوں جن کے سحر سے ابھی تک آپ نکل نہیں پائے. تو آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. ہمارے اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو مزید معلومات فراہم کر سکیں گے. آپ کو کوئی طریقہ علاج ڈائگنوزس کے بعد اختیار کرنا ہوگا. فوری طور پہ آپ کو کسی قریبی سائیکولوجسٹ سے رابطہ بھی کرنا ہوگا. اگر آپ ہم سے علاج لینا چاہیں تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں. السلام علیکم سر، میں ملتان سے خرم شہزاد بات کر رہا ہوں. تو اصل میں مسائل کچھ اس طرح سے ہیں کہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے کس طرح سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور آپ مثلا آن لائن وغیرہ بھی سیشن وغیرہ لیتے ہیں آپ، اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات کرنی تھی. اصل میں میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں اور کافی پرانے چل رہے ہیں، میڈیسن وغیرہ بھی لیتا رہتا ہوں میں. تو بس وہ اس طرح کی کچھ چیزیں تھی. آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی، کافی رہنمائی ملی ہے، مثلا چیزوں کو بیان کرنے کا، چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملا. تو مجھے لگا کہ بھئی آپ کے ساتھ مل کے ان چیزوں پہ میں کام کر سکتا ہوں، یا آپ کے ساتھ بات کرنے میں آسانی محسوس کی میں نے. تو یہ سلسلہ ہے. تو بھئی یہ معلومات لینا چاہ رہا تھا کہ آپ آن لائن سیشن وغیرہ لیتے ہیں، کیونکہ میں رہتا ہوں ملتان میں، ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں، درزی کا لیڈیز. تو اور مثلا اگر سیشن وغیرہ آپ لیتے ہیں، یہ جو بھی چیز ہے، علاج کا سلسلہ اگر شروع کیا جاتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے سیشن وغیرہ کا حساب کتاب، فیس کیسے ہوتی ہے آپ کی، اور کتنی ہے فیس، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہوں اور جو چیزیں ہیں ان کو آگے لے کے چل سکتا ہوں میں. باقی آپ کی ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پہ دیکھتا رہا تو مجھے کافی رہنمائی ملی ہے اور کافی جو ان سے نا چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملا ہے. تو اس لیے میرا دل کیا کہ آپ سے رابطہ کروں. تو آپ سے میں بات کرنے میں تھوڑی آسانی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس طرح سے کر سکتا ہوں. تو برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی ناظرین، ان کی آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو سویئر قسم کی انگزائٹی ہے. سوشل فوبیاز بھی ہو سکتے ہیں، جی اے ڈی ہو سکتا ہے، کنورژن ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. ان کی اسیسمنٹ ہوگی تو پھر ہم کسی نتیجے میں پہنچیں گے. ناظرین، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری ویڈیو سے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ہو. لوگوں میں جو سفر کر رہے ہیں ان کو پتہ تو ہو کہ وہ کس چیز سے سفر کر رہے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا کیا. تو اسے ہم کہتے ہیں سائیکو ایجوکیشن، کہ چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے، چیزوں کو سمجھنے جاننے میں مدد ملے کہ میری لائف میں کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے رول پلے کیا ہے تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے. ناظرین، ان کو میں نے فوری رسپانس دیا، ان کو آگاہ کیا ساری چیزوں سے. انہوں نے پھر ایک سوال کیا، وہ بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم سر، خرم شہزاد بات کر رہا ہوں ملتان سے. آپ سے رابطہ کیا تھا، معلومات لی تھی سیشن وغیرہ لینے کے لیے، تو آپ نے رپلائی بھی دیا تھا، جواب فیس وغیرہ کا آپ سے پوچھا تھا. ماشاءاللہ فیس وغیرہ کے حساب سے تو آپ بالکل ایسے سمجھیں کہ بالکل خدمت خلق کر رہے ہیں ایسے، اور ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ میری تھی جی سر تھوڑی بہت ہسٹری جو میں نے مختصر لکھ کے بھیجی تھی آپ کو، تو اس کے حساب سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑی بہت جو ہسٹری میری تھی ذہن میں نے لکھ کے بھیجی ہے کہ اس کے لیے آن لائن سیشن بہتر رہیں گے کیا، میں اس میں مجھے ریلیف ملے گا اگر میں آن لائن لوں سیشن، کیونکہ ملتان سے تو آنے میں میرے لیے تھوڑی
جس طرح ہے پرابلم کہ مثلاً وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ بھائی ہفتے میں سیشن ہو سکتا ہے یا مہینے میں لینا پڑتا ہے سیشن، کس طرح سے ہوگا اگر میں آپ کے پاس آگے لوں، یا اگر آپ میری ہسٹری کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں آن لائن سیشن بھی لوں تو میرے لیے بہتری ہوگی، مجھے مددگار ثابت ہوگا یہ. تو یہ تھوڑی چیزیں تھی جو آپ کو لکھ کے بھیجی ہیں، تو اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا. تو برائے مہربانی میرے رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے علم و عمل میں بہت برکت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ان کی آواز کا کپ کپانا اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ یہ سویئر قسم کی انگزائٹی میں ہے. انگزائٹی کے پیشنٹ جو ہیں ان کو ہاٹ فلیشز آتے ہیں، سم ٹائم باڈی سے ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم ان کو ایک ایسا کپ کپاہٹ کا دورہ پڑتا ہے کہ ان کو اندر تک ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سردی کی لہر دوڑ رہی ہے. ان کی آواز میں یہ چیز آ جاتی ہے. ان کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ لینا چاہیے. ناظرین، جب کوئی بھی فرد کسی بھی نفسیاتی مسئلے میں ہوتا ہے تو اسے یہ چیز بہت پریشان کرتی ہے کہ میرا علاج ممکن ہے، یعنی اس کو جو بیماری ہے وہ تو ہے، اس کے علاج کی سوچیں کہ کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے، یہ مجھے کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے. ان سوالوں کے جوابات اسے جکڑے رکھتے ہیں، اور پھر وہ کلائنٹ یہ چیز سوچتا ہے، اس کی بیماری اسے یہ چیز سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ پتہ نہیں صحیح ہو سکے گا کہ نہیں. تو یہ غیر یقینی صورتحال ہی انگزائٹی ہے، جس میں انسان کو یہ لگتا رہتا ہے کہ اس کے مسئلے کا حل پتہ نہیں ہو سکے گا کہ نہیں، اور انسان اپروچ بھی نہیں کرتا. آپ کو ہرگز شرم نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اپنے مسائل کو شیئر کرنا چاہیے اور علاج لینا چاہیے. جس طرح آپ اپنے بخار کا، اپنے ایستھما کا، اپنی ڈائبٹیز کا علاج لیتے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنے سائیکلوجیکل ایشوز کا بھی علاج لینا چاہیے، ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا چاہیے. بہت سے ایسے، جیسے ہم نے انیشلی 2 سوال شامل کیے ہیں، وہ بالکل عام نوعیت کا سوال ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ سوال ہی نہ کرتے، ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ سوال کریں، اس کا جواب ان کو موٹیویٹ کرے، ان کے جواب سے ان کی زندگی میں آسانی آئے، بلکہ ان کی زندگی میں آسانی کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کی بھی، جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کی زندگی میں بھی آسانی کا باعث بنے. تو آپ بھی، کوئی بھی آپ کے ذہن میں مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کو سوال آ رہا ہے، تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. ہم کویشچن آنسر سیشن میں اسے شامل کریں گے. خرم صاحب، آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ اگر ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کا پروگنوزس، آپ کے چانسز آف ریکوری نہایت شاندار ہے. انشاءاللہ آپ ان مسائل سے نکل آئیں گے. جی ناظرین، ہم اپنا نیکسٹ کویشچن شامل کرتے ہیں. السلام علیکم سر، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پہ، جس میں آپ کوشچن آنسرز والا سیشن کرتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کے کوشچنس کے آنسر دیتے ہیں. تو میرا بھی ایک کوشچن ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں لاسٹ 3 ایئرس سے جو ہے وہ انزائٹی کی پیشنٹ ہوں، جس کے لیے میں نے میڈیکیشنز لی ہیں، لیکن میں اب جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی میڈیسنز کو. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈیتھ فوبیا ہے. مطلب جیسے اگر کسی کی میں موت کی خبر بھی سن لیتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اب میں بھی مرنے والی ہوں، یا مجھے ابھی کچھ ہو جائے گا، یا ذرا سے بھی سر میں بھی درد ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اب میرے مرنے کی وجہ بن جائے گی یا میں مرنے والی ہوں. اور مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہر وقت خوف ہوتا ہے، ہر چیز کا خوف ہوتا ہے، اپنے بارے میں نہیں دوسروں کے بارے میں بھی. جیسے اگر گھر میں بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے بس اب یہ مرنے والا ہے شاید. تو میں لوگوں کی باتوں کو خود سے ریلیٹ کر لیتی ہوں. جیسے اگر کوئی فوت ہوا ہے اور اس کے بارے میں جیسے باتیں کی جاتی ہیں، اس کو یہ ہو گیا تو اس وجہ سے، تو پھر وہ سارا کچھ میرے ساتھ میں ہونے لگ جاتا ہے. تو کیا اس سارے کے لیے مجھے، اگر میں سائیکو تھراپی کرواؤں تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ 100% کیوریبل ہے اس طرح سیشنز لینے سے یا کچھ؟ تو اس بارے میں آپ مجھے تھوڑا پلیز گائیڈ کر دیں. اور میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ خود کو سمجھاتی ہوں اس بارے میں کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے مجھے لگتا ہے بس اب میرا جو ہے اب میں مرنے ہی والی ہوں، بس ویسے بھی مر جانا ہے، یہ کام کر کے کیا کرنا، پھر کسی کام میں دل نہیں لگتا. تو اس بارے میں آپ مجھے تھوڑا سا پلیز گائیڈ کر دیں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی ناظرین، یہ سوال یا اس سے ملتا جلتا سوال ہم پہلے بھی شامل کر چکے ہیں. انگزائٹی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے دوائیوں سے، اس کا ٹریٹمنٹ پرماننٹ نہیں ہوتا. آپ کو اپنی انگزائٹی کی روٹ کازز کا پتہ ہونا چاہیے.
آپ کو پتہ لگوانا ہے کہ جو جنرلائزیشن ہے یہ کب سے شروع ہوئی اور کس واقعے کے بعد شروع ہوئی۔ ناظرین، DSM-4 کی ایک کیٹیگری ہوتی تھی ہائپوکونڈریاسس، کہ انسان چھوٹی چھوٹی سمٹم کو، چھوٹی چھوٹی علامات کو بڑھا چڑھا کر لیتا ہے۔ ہلکا سا کوئی پمپل نکل آئے تو اسے وہ کہتا ہے کہیں کینسر تو نہیں ہو گیا، ہلکی سی کھانسی آ جائے تو اسے سوچتا ہے کہیں مجھے TB نہ ہو جائے، ہلکا سا اسٹمک میں پین ہو تو اسے سوچتا ہے کہ کہیں السر نہ ہو، ہلکا سا کوئی درد ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ کہیں میرا ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، مجھے میرا دل نہ فیل ہو جائے۔ تو یہ چیزیں انگزائٹیز کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہے سائیکو تھراپی کے تھرو۔ اس کی میڈیکیشن آپ لیتے رہیں گے، SSRIs جب وہ چھوڑ دیں گے دوبارہ پھر سمٹم آئیں گی، تو آپ کو اپنی تھاٹ پروسیس کو چینج کرنا ہوگا، اپنے بیہیویئرز کو موڈیفائی کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سائیکو تھراپی لینی ہوگی۔ سائیکو تھراپی میں آپ کے لائف سٹائل پہ، آپ کی پرسنالٹی ٹائپ پہ کام کیا جائے گا کہ آپ کیوں ولنریبل ہوئے GAD کے لیے۔ اب DSM-5 میں اسے النیس انگزائٹی کہا جاتا ہے، GAD کہا جاتا ہے، جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر۔ اس میں انسان کسی بھی طرح کی سمٹمز سوچتا ہے، دیکھتا ہے، یا کسی ڈیتھ کسی کی ہوگی وہاں جاتا ہے، کوئی بھی چیز کان میں، آنکھ میں جو چیز آتی ہے وہ ذہن میں جاتی ہے اور وہ پھر باڈی پہ وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کی موت ہوئی وہ دیکھ لی، تو وہ درد خود پہ بندہ جنرلائز کر لیتا ہے انکانشیسلی، اور اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بہت کامن ہے آج کل ہاسپٹل میں، ہر دوسرا کیس GAD کے ساتھ آتا ہے، جس نے کوئی نہ کوئی حادثہ، واقعہ جنرلائز کر لیا، اور جب ہم اس کی روٹ کازز پہ کام کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں واقعہ ہے، اس کے باعث یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ تو 3 سال آپ کو ہو گئے ہیں اس بیماری سے لڑتے ہوئے، اور ابھی بھی آپ پوچھ رہے ہیں کیا 100% کیوریبل ہے؟ یہ جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بھی ایک دن میں نہیں آتے، یہ بھی ایک پروسیس ہوتا ہے لمبا، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی بیماری آپ کے اندر آتی ہے، پھر آپ کی پرسنالٹی ٹائپ، بچپن میں کیا کیا واقعات ہوئے، کون کون سے انسیڈنٹس کریٹیکل ایج میں آپ کن واقعات سے گزرے، اس کا بھی آپ کے ذہن پہ ایک اثر ہوتا ہے۔ اس اثر کے زیر سایہ جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور پھر کوئی بڑا سا ٹریگرنگ فیکٹر آتا ہے تو آپ کا ذہن جو ہے کسی چیز میں چلا جاتا ہے، جس کو ہم کوئی بھی سائیکولوجیکل کیٹیگری میں ڈائگنوز کرتے ہیں، تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، جو کہ بہت اگر سٹیبل نہ ہو انسان تو میڈیسن بھی دی جاتی ہے، اگر وہ سٹیبل ہے، بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کو سائیکو تھراپی کے ذریعے ریزولو کیا جاتا ہے، اس کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ آپ اگر ہم سے تھراپی لینا چاہیں تو رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش نتائج ملیں گے۔ سر اس میں نیگیٹو تھاٹ بہت آتے ہیں، بہت آتے ہیں کہ اس طرح کے، جس طرح ابھی مجھے نا سردی لگ رہی ہے، جسم اس طرح کانپ رہا ہے، مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے مجھے کچھ ہونے لگا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں، ایسے یکدم ہوتا ہے۔ جی ناظرین، یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں یہ ایک لوپ ہے، انگزائٹی کا ایک سائیکل ہے۔ جب انسان اس سائیکل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کا ذہن جو ہے وہ بیماریوں کو ہی سوچتا ہے۔ ہیلتھ انگزائٹی والے ہمیشہ ان کا ذہن بیماریوں میں پھنسا رہتا ہے، دوائیاں بیماریاں، دوائیاں بیماریاں، علاج ڈاکٹر ہاسپٹل۔ اس لوپ میں جب پھنستا ہے تو اگر وہ کچھ اچھا بھی محسوس کر رہا تو وہ سوچتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر تو نہیں ہائی ہو رہا، کہیں میرا بلڈ پریشر لو تو نہیں، کہیں اس کھانے سے مجھے گیس تو نہیں ہوگی۔ تو وہ خود جب توجیحات نکالتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن سٹیبل نہیں ہے، اس کے ذہن میں مسئلہ ہے، اس کے ذہن کو بیماری ہو چکی ہے، ذہنی بیماری ہو چکی ہے، تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اسے پھر کیا ہوگا، اسے ہمیشہ دھڑکا لگا رہے گا، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں مجھے چکر آ گیا میں گر جاؤں گا، کہیں میرے ذہن میں یہ چیز نہ آ جائے، کیونکہ ان کو ذہن نیگیٹو بہت سوچ رہا ہوتا ہے۔ بیماری ایسی ہے، اس بیماری میں انسان پازیٹیو نہیں سوچتا، نیگیٹو سوچتا ہے کہ اب آنے والے دن بہت برے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے انسان جو ہیں ان کا بیہیویئر موڈیفائی کیا جاتا ہے تھرو سائیکولوجیکل ٹیکنیکس۔ جب یہ کھل کے بات کرتے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، تو یہ اس لوپ سے باہر نکل آتے ہیں۔ بہت سے ایسے پیشنٹ ہیں جو اس لوپ سے ریسنٹلی باہر نکلے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کے کیس سینیریوز شامل کریں گے ہم۔